وہاں پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے، اور یہ بھی ایک کھیل ہے کہ آپ اپنے کروڑوں یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو اب قرضوں میں ڈبو دیں. تو میں پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ میں ان کا مشکور ہوں کہ دونوں جو پرانے ٹینیور تھے، دنیا ساری کو پتہ ہے، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی ایک پاکستان میں یہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ کرنسی کو پراپر طریقے سے ری ویلیویشن اس کی صحیح قدر پہ واپس لے جا سکے ایک ملک اور ایک حکومت کی. وہ بہت بڑی ایک چیلنج ہوتا ہے. تو اس دفعہ شاید ان کو چونکہ تجربہ تھا 98 99 کا بھی، پھر 20 13 20 14 کا بھی، تو انہوں نے جہاز میں بیٹھتے ہی اپنا کام شروع کیا، اور کئی ہفتے تک وہ گر رہا تھا روپیہ، وہ اس دن سے اوپر جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے. دنیا کی جو اسٹرانگ کرنسیز ہیں، پاؤنڈ ہے، آپ کا یورو ہے، سب کرنسیز کے اگینسٹ اوپر جا رہا ہے. ایک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ روپیہ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے. تو الحمدللہ. ایک منٹ 2600 ارب کا قرضہ پاکستان کا کم ہو چکا ہے. امیجن کریں کہ ہمارے ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے. 2600 ارب کا پاکستان کا مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں، اس میں کمی آئی ہے 1 روپیہ دیے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر صحیح کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو فیوچر جو ہے اس ملک کا برائٹ ہے. ٹھیک ہے، مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. 4.25 سال کی جو بدترین معاشی پرفارمنس تھی، ہم آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں پی ایم ایل این کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، ان کو رات دن ایک کرنی پڑی تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے قریب نہ جانے دیا جائے. تو دوسری آپ کو جو خوشخبری دی ہے کہ اس طرح کے اقدامات جو کیے ہیں، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس ذمہ داری کو لیے ہوئے، تو آپ کو پہلی دفعہ مدت کے بعد خوشخبری دی ہے کہ قریباً 13 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے، 12 روپے سے اوپر اپنا ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے، کیروسین آئل، لائٹ ڈیزل میں کمی کی ہے. کسی حکومت سے عوام یہی توقع کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح تندہی کے ساتھ دن رات ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہو، لیکن اس سے پہلے معیشت کو ٹھیک کیا جائے. اس طرح آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہمارے لیے بہت یعنی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈالر کما کے دینے ہیں. وہ ایک اشتہار بازی چل رہی تھی، اور وہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 9 سینٹس میں آپ کو بجلی دیں گے اور 30 جون 2023 تک دیں گے. اب ان کو آپ ظاہر ہے کہ فنڈز کی بھی کمی ہے، وسائل کا بھی مسائل ہے، IMF کی پروگرام ہے، لیکن اس کے باوجود کل ہم نے افہام و تفہیم سے میں نے کہا یار اب ڈالر میں سوچنا بند کر دو، اس لیے تو انشاءاللہ ایسے جانا ہے، روپے نے اوپر جانا. میرے ساتھ آپ روپوں کی بات کرو تو 1999 باٹا کا ریٹ ہے 1999 یعنی 20 روپے سمجھ لیں، اس پہ ہم نے ان کو لاک کر دیا. جو حکومت کی کاسٹ 30 آئے 32 آئے جو بھی آئے، ان کو ہم 20 تاکہ آپ وہ کمپیٹ کر سکیں. یہ مشکل ترین حالات ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے. وہ بہت خوش ہیں، بہت سیٹسفائی. اب بتائیں بھائی. یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوری ایک اکاؤنٹیبلٹی کی ایک ویو چلی اور یہ کہا گیا کہ بہت بڑا احتساب ہو رہا ہے، اس کا سر اکنامک لاس کتنا ہے؟ معیشت میں ہمیں کتنا بڑا لاس ہوا ہے اس ساری احتساب کی موو کے دوران؟ اور یہ جو ایک موو چلائی گئی کہ ہم نے بڑا احتساب کر لیا، اس میں ہمیں آیا کیا ہے اور نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس کے نتیجے میں یہ جو سیاسی انتقام پہ، میں احتساب کو کبھی میں نے اپوز نہیں کیا. اگر کسی نے غلط کام کیا مجھ سمیت تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، بدترین قیمت اس سے لینی چاہیے. لیکن آپ سیاست کے نام پہ انتقام کریں. آپ حکومت میں ہو تو صبح آ کے پہلے بلائیں DGFI کو، پھر آپ کسی نیب کے بندوں کو بلائیں، یہ فلاں کے خلاف یہ کر دیں، فلاں کے خلاف یہ کر دیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے، جو کہ پاکستان میں تھا، جس کے نتیجے میں یہ حکومت پہ گئی اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی پچھلی حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف. تو اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بھئی جو ملک 2017 میں جب یہ ڈرامہ ہوا، وہ بھی پولیٹیکل، سارا پولیٹیکل ایک چکر تھا کہ ایک پاناما کا جو ڈرامہ تھا، اس پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کتنی تھی، 2% فوڈ کی. آپ کی جنرل مہنگائی کتنی، 4%. آپ کے جو ہے قرضے کتنے تھے، 25,000 ارب. آپ کی GDP گروتھ کیا تھی، جو کہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، 6.3 5.8 تھا. بعد میں PTI کی حکومت اس کو ریوائز کیا، پروویژنل فگر ہوتا ہے.
آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین تھے, ابھی بھی وہی ریکارڈ ہے. آپ کا روپیہ سٹیبل تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے نا بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں کسی حکومت کی, یہ پرفارمنس. لیکن یہاں تو پھر جب آپ نے ٹارگٹ کر لیا کہ آپ کو کرنا ہے, تو پھر آپ ایک بہت ہی نیک ترین ہو تو آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا. اور اللہ معاف کرے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے. میں اسی لیے 2013 میں بھی کہتا رہا کہ چارٹر آف اکانومی کرو. چارٹر آف ڈیموکریسی میں میرا ایک رول تھا جو مسلم لیگ نون اور پی 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 نے کی. پہلے محترم بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے 2006 میں 13 میں 2006 لنڈن میں, اس کے بعد تمام پولیٹیکل لیڈرز آئے اور انکلوڈنگ عمران خان, اس نے بھی سائن کیا. میں کہتا تھا چارٹر آف اکانومی کرو, سیاست معیشت کے ساتھ مت کرو, یہ تباہ کر دیتی ہے ملکوں کو. وہی ہمارا حال ہوا ہے کہ آج بیچارہ غریب عوام پس چکی ہے. آپ کی مہنگائی جو ہے 27% پہ چلی گئی ہے. آپ کے جو قرضے ہیں وہ جو بڑے بلند و بالا دعویٰ کرتے تھے کہ جی قرضے کو میں کراؤں گا, چیک کراؤں, کدھر چیک کرا کے رپورٹ دینا پبلک کو, کیونکہ اس میں کوئی بھی قرضہ آپ کا لیتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں جاتا ہے. عوام کا اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ نمبر 1 اس میں جاتے ہیں, اور جب آپ کی ری پیمنٹ ہوتی ہے, جب بھی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے, اسی سے جاتی ہے. تو یہ بیوقوف والی سوچ ہے. جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ قرضہ کسی کے جیب میں جا ہی نہیں سکتا, نہ پرائم منسٹر کے دفتر میں جاتا ہے, نہ کسی اور منسٹر کے دفتر میں جا سکتا ہے, وہ تو اسٹیٹ جو بھی قرضہ لینڈر ہوگا وہ قرضہ جائے گا اسٹیٹ بینک میں, آپ عوام کے اکاؤنٹ میں, اور جب ری پے ہوگا, چونکہ ریکارڈ ہے تو وہیں سے ری پے ہوگا. بس عجیب قسم کا جی ہماری گھٹیا ترین سیاست میں کے دور سے ہم گزرے ہیں, اور ابھی بھی میرا خیال ہے اس کلٹ کو یہ بھی ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. میں کہتا رہا معیشت پہ چارٹر کر لیں, 14 میں کہتا رہا, میرا خیال ہے وقت آنا چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ قوم سے وعدہ کریں کہ ہم معیشت پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے, اور جو بھی ہوگا ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو رکھیں گے, سپریم رکھیں گے. لیکن یہاں اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر میں نے میرے خلافت پہ اعتماد ہو کے میں نے نکلنا تو بہتر ہوتا کہ اس ملک پہ ایٹم بم گر جاتا. یعنی اس سے گھٹیا سوچ کیا ہو سکتی ہے. بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جی بھائی نہیں, میں عرض کرتا ہوں اسے گھبرائے نہیں, کچھ نہیں ہوگا. موڈی سے کل میں نے بات کی ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ اطلاع کرتے ہیں. بھائی جو آپ جو کنفرم کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں نا پہلے. تو اس لیے نہ گھبرانا چاہیے کہ پرسوں موڈیز نے یو کے کو, فچ نے, 3 ایجنسیز ہیں موڈیز, اسٹینڈرڈ پور اینڈ فچ نے یو کے کو ڈاؤن گریڈ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا فرام اسٹیبل ٹو نیگیٹو. تو دیکھیں یہ ان ریٹنگ ایجنسیز کا جو مین کام ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو بانڈ ایشو کرتے ہیں, سکوک ایشو کرتے ہیں, انٹرنیشنل پیپر, اس کے لیے ریٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ابھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں. ہمیں اپنی اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے, جیسے ہم 2013 میں کیا تھا. جب کر کے ہم گئے تھے مارکیٹ میں تو مجھے یاد ہے اپریل 2014 میں ہم نے $500 ملین کا بانڈ فلوٹ کیا تھا. ہمیں 14 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا. مجھے یاد ہے میں اس کے بعد ورلڈ بینک 2 دفعہ سال میں میٹنگ ہوتی ہے, IMF کی اسپرنگ میٹنگ ہوگا, مجھے ہر ملک کے فائنانس منسٹر مبارک دی. 14 ٹائمز. تو انشاءاللہ انہوں نے کیا, ہم نے بھی اپنا جواب دے دیا. میں نے کل ان کو زبانی بھی کہا, لیکن ان کا پرابلم ہے کہ ایک دفعہ ان کی ریٹنگ ایجنسی کا پروسیس یہ ایک دن میں نہیں ہوا. یہ کو پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. میں اسیوم کر رہا ہوں, میں انٹرنیشنل اداروں میں نے خود بھی زندگی میں کام کیا یورپ میں, تو وہ اب ان کے لیے انڈو کرنا ناممکن تھا. میں نے پھر ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے, اگر آپ کو سسٹم میں گنجائش پیدا کر سکتے ہیں, وہ مجھے مل رہے ہیں. ویسے یہ ہر دفعہ جو بھی اینول میٹنگ کی اسپرنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ ٹائم لیتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں آگے سائڈ لائنز پہ ورلڈ بینک IMF میں. لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں, اس کو روکیں گے نہیں, آپ نے مجھے ملنا ہے اگلے ہفتے, تو پھر میں بفٹنگ جواب دوں گا. تو یہ جواب جو ہے ہم نے اس لیے دیا ہے کہ جو ان کی اس گراؤنڈز دی ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کرنے کی, میں نے اس کی ہر ایک کی چیز کا جواب کل میں ان کو بتا دیا تھا. میں نے کہا اگر تم نہیں کر سکتے تو پلیز دین آئی ول بی انفارمنگ بیفور ہینڈ کہ ہم اس کا جواب بفٹنگ جواب دیں گے. ریجائنڈر میں دوں گا, وہ ہم نے دے دیا. جو ریسٹورینٹس آج کورٹ نے کینسل بھی کرتے ہیں, حالات بھی اپنی کی طرف جا رہے ہیں. مریم صاحب بھی کل نواز شریف صاحب سے ملی جذباتی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب بھی مریم صاحبہ کے ساتھ پاکستان. دیکھیں ایک تو یہ ہے بھائی, یہ وہ ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, میں نے کہا تھا کہ آپ فرشتے بھی ہوں تو آپ کو اس ملک میں اگر سیاسی انتقام ہے تو آپ کو پتہ نہیں کون سی مت جیل میں بھیجیں گے, یہ کال کوٹری میں. یہ کیا تھا پاناما یار, فراڈ تھا. پاناما واز اے فراڈ. پاکستان نے جو پے کیا ہے $بلینز. میں نے آپ کو انڈیکیٹر بتا دیے, اس کو آپ آج کمپیئر کر لیں.
वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए 3.25 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों के इतने हेड जो है पाकिस्तान होके गए हों। तो ये पाकिस्तान की इज्जत थी और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए। अब इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहे। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। तो पनामा का जहाँ तक तल्लक है, मसलन मेरा ले लें, मैंने कभी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। वो मुझे कहते मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम। जब इसको ठीक करना होगा हम अल्लाह को भी जवाब दें। आप इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर तो फाइलें नहीं है जो निकाल के तो फ्लोट कर देते, मेरे ऊपर केस बना देते, तो और कुछ नहीं हुआ। 20 साल टैक्स रिटर्न दी 1981 to 2001, और वो उसमें मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ फेडरल, मैं उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा हूँ, मैं उसमें MNA भी 2 दफ़ा रहा हूँ। आप इस तरह के झूठ और घटिया हरकतें बंद करें। हमें अल्लाह को जवाब देना सबको, मैं मुझ समेत, तो हमें वो हमेशा सामने रखना चाहिए।